السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے پھر یوں ہوا، اور اس کو لکھا ہے واجد ابرار نے۔ واجد ابرار میرے ون آف دا فیوریٹ رائٹر ہیں۔ انہوں نے ابھی تک جتنے ناول لکھے ہیں وہ سب کے سب میں نے پڑھے ہوئے ہیں، من مٹی، مستور، آپ زدہ، اور یہ ان کا ریسنٹلی ناول آیا 2025 میں، تو میں نے کہا یہ بھی ضرور پڑھوں گی۔ اچھا، ناول کس ٹائپ کا یہ تو خیر مجھے زیادہ نہیں پتہ، کیونکہ ابھی میں نے اس کی ایک ہی ایپیسوڈ پڑھی ہے۔ بڑا ریئلٹی کے قریب یہ لکھتے ہیں۔ ان کے تینوں ناولز اگر آپ نے نہیں پڑھے ہوئے تو وہ ضرور 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 پڑھیے گا، بہت ہی اچھے ناولز ہیں۔ اور ان کا جو اسپیشل ہے لکھنے کا انداز وہ بہت ہی سلولی کہانیاں آگے بڑھتی ہے، ایسے سافٹلی جیسے ایک ایک لفظ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہوگا، منظر نگاری آئے ہائے اتنا مزہ آتا ہے ان کے ناولز پڑھ کے مطلب کوئی ٹینشن تو خیر ہوتی ہے، لیکن بہت سکون سے آہستہ آہستہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسے سلو پیس ٹائپ کے ناولز پسند ہیں تو یہ تو بہت پسند آنے والا ہے آپ کو، اور بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب ہوتے ہیں ناولز۔ مطلب آپ کو لگے گا یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بہن کی بات ہو رہی ہے، آپ کی کزن کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے پڑوس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب ہوتے ہیں۔ کوئی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت خوبصورت ہیروئن ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، گوری چٹی یہ وہ، تو اس میں اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کرداروں کی جو لکس ہوتی ہیں ان پہ زیادہ بات ہی نہیں کی بھی ہوتی، بس ان کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس پہ بات ہوئی بھی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ خیر، بغیر وقت ضائع کیے ہم کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ جنرل بس سٹینڈ کے سامنے سڑک کے کنارے گاڑی پارک کیے ہوئے اسے 5 منٹ ہو چکے تھے۔ ہونڈا سیوک کے 3 برس پرانے سفید رنگ کے ماڈل کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کوک اسٹوڈیو پاکستان کے 10ویں سیزن کا گانا نینا مورے گزشتہ 2 گھنٹوں سے لوپ پر چل رہا تھا۔ وہ خود تو گم سم سا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، البتہ اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں غیر ارادی طور پر میوزک کے ردھم پر سٹیئرنگ پر محو رقص تھیں۔ مئی کی سنہری دھوپ کی چمک گھنے سیاہ بادلوں نے اپنے دامن میں چھپا رکھی تھی، جس سے آفتاب کو موقع مل گیا تھا بادلوں کے نقاب میں میدان فلک پر محتاط قدم اٹھا کر آگے بڑھنے کا، بالکل ویسے ہی قدم جو پکڑے جانے کے خوف سے دھیمے انداز میں اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، فرار ہوتے ہوئے ان دھیمے قدموں کی چاپ کسی اور کو سنائی دے نہ دے، ہمارے اپنے کانوں میں ضرور گونجتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو آفتاب سے گڑبڑ ہوئی اور بادلوں کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی پر بارش کا پہلا قطرہ گرا تو وہ اس مختصر دورانیے کی سوچ سے باہر نکل آیا۔ بیزار نظروں سے ڈیش بورڈ پر رکھے فون پر نگاہ ڈال دے اس نے فون اٹھا لیا۔ ڈرائیو ایپ پہ 10 منٹ پہلے اس نے جس مسافر کو اوکے کیا تھا وہ ابھی تک وہاں حاضر نہیں ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس رائڈ کو کینسل کرتا، دوسری طرف سے گیٹ کھول کر کوئی انتہائی عجلت میں اندر بیٹھ گیا۔ بارش کے باعث وہ قدرے بھیگ بھی چکا تھا۔ معاف کرنا، باہر نکلنے میں ذرا سا وقت لگ گیا۔ آنے والے نے اس کے سوالیہ نظروں کو پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کر اندر بیٹھا تھا اور یہ بات اسے بھی سمجھ آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہتی ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ کتنی دیر لگے گی ہمیں گلشن ٹاؤن پہنچنے میں؟ اس نے جیب سے اپنا فون نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ یہی کوئی آدھا گھنٹہ یا شاید تھوڑا سا زیادہ، اسکولوں کی چھٹی کا وقت ہے اور پھر یہ بارش۔ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے نگاہیں پھیر کر اسے سرسری سا دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ فون پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی بات پر اس نے محض سر ہی ہلایا تھا، پھر بٹن دبا کر اس نے کھڑکی کا شیشہ ذرا سا کھول کر فون کھڑکی کے پاس کیا۔ تمہارے شہر میں سگنلز کا بہت مسئلہ ہے، اوکاڑا میں کبھی مجھے ایسا مسئلہ نہیں بنا، واٹس ایپ پر میسیج ہی سینڈ نہیں ہو رہا۔ وہ فون اوپر نیچے کرتا ہوا بیزاری سے بولا۔ آپ اپنا نیٹ بند کر کے دوبارہ چلائیں، شاید بارش کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ سٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس نے مسافر کو مشورہ دیا، لیکن دل ہی دل میں اسے اس اجنبی کا تم کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو کر کے دیکھا ہے، پھر بھی نیٹ ورک جوں کا توں ہے۔ اس نے شیشہ پھر سے چڑھا دیا۔ آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ فون سے کال کر لیں۔ نہیں یار، ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، بس کسی کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دینی ہے۔ ویسے گاڑی تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے تم نے، ورنہ عام طور پر کھٹارا ٹیکسیاں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس نے گردن گھما کر پچھلی نشستوں کو دیکھتے ہوئے اس کی گاڑی کی تعریف کی۔ گاڑیوں میں لیدر کی سیٹیں اسے ہمیشہ سے پسند تھیں۔ یہ نوابوں کا شہر ہے، یہاں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جو اوکاڑا میں نہیں ہوتا۔ اس نے نہ جانے کیوں قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید اسے مسافر کا ضرورت سے زیادہ فرینک ہونا پسند نہیں آیا تھا۔
ایک نیٹ تو چلتا نہیں ڈھنگ سے، اور کیا ملے گا یہاں؟ وہ بھی طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فون بند کر کے دوبارہ آن کریں، اس نے اسے دوسرا مشورہ دیا۔ اسبات میں سر ہلا کر اس نے پوری قوت سے فون کی سائڈ پہ لگا بٹن کچھ لمحوں کے لیے دبا کر رکھا۔ پہلی دفعہ آئے ہو اس شہر میں؟ پہلی اور آخری بار۔ اس نے پھر سے فون کی سائڈ بٹن کو پوری قوت سے دبایا۔ فون دوبارہ آن ہو گیا تھا۔ آخری بار والی بات نیٹ ورک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو مسکرانے سے روک نہیں پایا تھا۔ بارش مزید زور پکڑ رہی تھی، ونڈ سکرین پر وائپرز لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ بادلوں کی گھن گرج اور گاڑیوں کے بے ہنگم ہارن ماحول کو مزید ہنگامہ خیز بنا رہے تھے۔ نہیں، اس اجنبی کا لہجہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر؟ اس کے بدلتے لہجے نے اسے پھر سے سوال دہرانے پر اکسایا۔ عام طور پر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے والے مسافروں سے گپ شپ کا قائل نہیں تھا، اور نہ ہی اجنبیوں سے بلا وجہ کی گفتگو اسے پسند تھی۔ وہ 34 سال کا پڑھا لکھا نوجوان تھا، ہر طرح کی سمجھ بوجھ سے واقف تھا، مگر شاید موسم تھا یا اس اجنبی کا بلا ضرورت بے تکلف ہو جانا، یا پھر گزشتہ کئی روز سے نجی زندگی میں رونما ہونے والے کچھ واقعات۔ کچھ تو تھا جو وہ بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ بس یار، یوں سمجھو کہ شہر نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھینی ہے۔ اس کا لہجہ اور چہرہ آپس میں افسردگی کو بانٹ رہے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے فون واپس جیب میں ڈالا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تو گویا آج آپ اپنے نقصان کی بھرپائی وصول کرنے آئے ہیں اس شہر میں؟ گاڑی کو ٹریفک سگنل پر روکتے ہوئے اس نے چہرہ موڑ کر اس گمسم مسافر کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے بڑا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں یار، وہ تھکے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ کچھ نقصان کبھی پورے نہیں ہو سکتے، خواہ اس نقصان کے بدلے میں بندہ دنیا جہاں کے فائدے اکٹھے کر لے۔ سگنل ہرا ہوا تو اس نے ایک نظر مسافر پر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے اس مسافر سے ہلکی سی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور تجسس بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا نقصان ہو گیا آپ کا؟ مسافر نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیا تھا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھو، سمجھ جاؤ گے۔ مجھے چہرے پڑھنے نہیں آتے۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے گاڑی کو مین روڈ سے اتار کر لنک روڈ پر ڈال دیا۔ بارش کے زور میں قدرے کمی ہوئی تھی۔ پڑھا نہیں، دکھا رہا ہوں۔ ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 34 سال، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ اس کے انداز میں کشمکش تھی۔ میری 35 ہے، لیکن میرے چہرے پر 40 لکھی ہے، اور میری یہ سفید ہوتے ہوئے بال 45 کی دہائی دیتے ہیں۔ سول انجینئر ہوں، لیکن اللہ نے اتنا دیا ہے کہ نوکری کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کبھی۔ الحمدللہ ہر لحاظ سے پریویلیجڈ ہوں، لیکن پھر بھی اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا ہوں، اور یہی وہ نقصان ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مسافر کی آواز نم ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وہ بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پہلی بار اس نے بغور اس نوجوان مسافر کا جائزہ لیا۔ اس کے بالوں میں کافی حد تک سفیدی آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ تازگی نہیں تھی جو اس عمر کے نوجوان کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ جب وہ گاڑی میں سوار ہوا تھا تب وہ اسے اپنے جیسا ہی محسوس ہوا تھا، لیکن اب اس کی توجہ دلانے پر وہ اسے اس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ اس نوجوان کے نقصان کا تعلق نہ تو معاشی فکر سے ہے اور نہ ہی دنیا کے دھکوں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لڑکی کا چکر ہو، محبت کا ڈسا ہو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور سر اٹھا کر خود کو ہیڈ مرر میں دیکھا۔ وہ بھی پہلی بار خود کو عمر سے بڑا لگا تھا۔ چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لمحہ بھر کو بھر کر غائب ہو گئے۔ وہ اپنے اور ماہین کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ ماہین اس کی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی۔ پہلے فیس بک پر دوستی ہوئی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی، شدید قسم کی محبت، اس قدر شدید کہ دونوں ہی بغاوت پر اتر آئے تھے۔ دونوں نے ہی اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کورٹ میرج کر لی تھی۔ ماہین کی اس کے بعد کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہوتی بھی کیسے، وہ ان کے نزدیک مر چکی تھی۔ وہ اپنے تئیں اسے دفن کر چکے تھے، مگر روحان کے والدین نے کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے کسی حد تک معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کی ماہین کے ساتھ شادی کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی ماہین کو لے کر ان کے ساتھ رہنے نہیں گیا۔ اسے ماہین کے ساتھ اکیلے رہنے کی عادت پڑ چکی تھی، اور ویسے بھی ناراضی کے دنوں میں جائیداد سے آگ کر دیے جانے کی دھمکی کو اس نے بھلایا نہیں تھا۔ اسی ایک بات نے اسے محنت پر اکسایا تھا۔ وہ کرائے کی ہی صحیح مگر ایک اچھے گھر میں رہتا تھا۔ ماہین کو اس نے ہر طرح کی آسائش مہیا کر رکھی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، مگر اس کے باوجود ماہین کے دل میں ایک خالی پن ہمیشہ رہتا تھا۔ اسے دکھ تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے پسند کی شادی کرنے کی اتنی بڑی سزا دی کہ ہر ناتا، ہر تعلق یوں توڑ دیا کہ 5 سال گزرنے کے بعد بھی کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کرتے بھی کیوں ایسی کوئی کوشش؟ ماہین آخر ایک لڑکی تھی، اور لڑکیوں کو اپنی پسند اور محبت کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔
لڑکا گناہ بھی کرے تو اسے معافی مل جاتی ہے، لڑکی محبت بھی کرے تو جیتے جی مار دی جاتی ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ دونوں ابھی تک بے اولاد تھے۔ ماہین کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید اسے والدین کی بد دعا لگ گئی ہے، مگر روحان اسے سمجھاتا کہ اولاد رب کی دین ہے، وہ جب چاہے گا نواز دے گا۔ شادی کے پہلے 2 سال تو وہ زیادہ نا امید نہیں تھے، مگر تیسرے سال ان دونوں نے اپنے ٹیسٹ کروانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ٹیسٹ کی جو رپورٹ آئی اس سے دونوں کی امیدوں کو زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ رپورٹ کے مطابق روحان کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اس دن وہ بہت رویا تھا۔ وہ ماہین سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، مگر وہ اسے بھرپور دلاسا دیتی رہی کہ اللہ نے چاہا تو وہ ان کی گود ضرور بھرے گا۔ وہ اسے بتاتی رہی کہ اسے روحان کے علاوہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے وجود کو ویسے بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس نے روحان کو ہر طرح سے دلاسا دیا تھا کہ جس سے اس کا دکھ قدرے کم ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی مصر تھا کہ وہ مزید 1-2 جگہ سے ٹیسٹ کرائے گا، لیکن ماہین نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ایسا ہرگز مت کرنا روحان، ہمیں کچھ بھی کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس اللہ سے امید رکھنی ہے، کبھی نہ کبھی وہ ہمیں یہ خوشی ضرور دکھائے گا، اور ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ ماہین نے محبت بھرے انداز میں اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان کو لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، مزید ٹیسٹ کروا کر نا امید ہونے سے بہتر ہے کہ امید رکھی جائے۔ ان دونوں کو امید تھی، مگر ماہین 2 سال مزید گزرنے تک بھی کبھی امید سے نہیں ہوئی، لیکن محبت نے کبھی امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، انہیں کسی تیسرے وجود کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک تیسرا وجود ان دونوں کے درمیان آ ہی گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، دیکھ کر چلاؤ۔ پہلو میں بیٹھے مسافر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے ایک زوردار بریک لگائی۔ اس کی گاڑی رکشے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ یار تم تو واقعی نہیں چاہتے کہ میں دوبارہ اس شہر میں آؤں؟ مسافر نے حواس بحال ہوتے ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ رکشے والے بھی بس اچانک ہی کہیں سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے اپنی خفت مٹانی چاہی۔ آپ فکر مت کریں، جن سے ملنے آئے ہیں صحیح سلامت ملوا دوں گا آپ کو۔ اب کی بار وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ ہاں یار، بس ایک بار ملاقات ہو جائے تو مجھے میرے بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ زندگی کی رکی ہوئی گاڑی چل پڑے گی، کم سے کم یہ آئیڈیا تو ہو جائے گا کہ جہاں کھڑا ہوں وہ منزل نہیں ہے۔ اس نے مسافر کی بات پر اسے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ اسے پہلی بار اس کے چہرے پر ایک ٹھوس تاثر دکھائی دیا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا، زندگی کو ویسے بھی روک کر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اسے چلنے سے زیادہ رکے رہنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جب رکتی ہے تو ہماری ساری توانائیاں کھا کر ہمیں جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتی ہے، اور خود جوان ہو کر پھر بھی نکل ہی جاتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مسافر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے تمہاری 1-2 باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم زندگی کی گہرائی کو سمجھتے ہو۔ ہر زندہ شخص زندگی کی گہرائی کو سمجھتا ہے، میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی۔ اس نے شانے اچکا کر سنجیدہ لہجے میں ہی جواب دیا۔ زندہ تو میں بھی ہوں، پھر میں کیوں نہیں سمجھ پایا کبھی؟ مسافر نے اگلا سوال بڑے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ آپ محبت کے ستائے ہوئے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ناانصافی محبت نے کی ہے، اور محبت تو اکثر ناانصافی کر جایا کرتی ہے۔ یہ خوشی تو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے، مگر غم کا صرف ایک حصہ ہی کرتی ہے، وہ کبھی دونوں میں برابر تقسیم نہیں ہوتا۔ اس نے بائیں جانب مڑنے کا اشارہ لگاتے ہوئے قدرے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظروں میں ماہین کا پرشکوہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ گزشتہ کئی روز سے وہ ایک کرب میں سے گزر رہا تھا۔ مسافر کی باتوں نے کچھ دیر کے لیے زبردستی سلائے ہوئے اس کے غم کو جگا دیا تھا۔ نینا مورے ایک بار پھر ختم ہو کر دوبارہ چل پڑا تھا۔ ان دونوں کا دھیان ایک بار بھی گانے کی طرف نہیں گیا تھا۔ ایک تو آواز ہلکی تھی اور دوسری وجہ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہے تمہارے حصے میں بھی میری طرح غم ہی آیا ہے۔ کچھ لمحوں تک اس سے گہری نگاہوں سے تکتے رہنے کے بعد مسافر گویا ہوا تھا۔ نہیں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ محبت نے ہم دونوں کے ساتھ بھرپور انصاف کیا ہے۔ اس نے غم کو ہم دونوں میں برابر بانٹا، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ بکھر رہا تھا، اور ایسا پوری گفتگو کے دوران پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں ابھرنے والا ماہین کا چہرہ اس کے تاثرات کو بدل رہا تھا۔ پھر تو یہ انصاف نہ ہوا، مسافر نے اب کی بار کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ بارش قدرے تھم چکی تھی، مگر ہر سو جل تھل ایک ہو چکا تھا۔ گاڑی اس وقت ایک کچی آبادی سے گزر رہی تھی۔ ہر انصاف مطمئن تو نہیں کرتا، جب بھی انصاف ہوتا ہے تو کسی ایک پر وہ قیامت بن کر ٹوٹتا ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ اپنی فیلڈ کا ہے، اور دیکھو وہی نکلے تم، محبت کے مارے دل جلے۔ یہ اندازہ آپ نے ضرور اس کہانی کو سن کر لگایا ہوگا۔ جب کوئی نوجوان اداس گانا سنتا ہے تو اس کی کہانی سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔
اس نے مسکرا کر والیوم بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ایک وجہ تھی، مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا، تمہارے چہرے کو پڑھا تھا، اور دیکھ لو، ایک محبت کرنے والا ہی محبت کی زبان کو سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس کے کوئی سب ٹائٹلز نہیں ہوتے، مگر جو سینے میں دل اور دل کی کسی خاص کو رکھتا ہے وہ اس زبان کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، وہ جواب میں بس اتنا ہی کہہ پایا، اور پھر کچھ منٹوں تک ان کے درمیان خاموشی حائل رہی، جبکہ نینا مورے اب ان کی سماعتوں کا مرکز بن گیا تھا۔ بالآخر گلشن ٹاؤن میں ان کی گاڑی داخل ہو گئی تھی۔ لیں جی، آ گئی آپ کی منزل، اس نے گاڑی روکتے ہوئے مسافر کو بتایا۔ مسافر نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا، اسے قطار میں بنے ہوئے گھر دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ 1 منٹ رکو ذرا، میں ہاؤس نمبر کا پوچھ لوں، پھر مجھے وہاں ڈراپ کر دینا، ایسے تو میرے لیے بھی مشکل ہوگا گھر ڈھونڈنا اتنی بڑی کالونی میں۔ وہ واٹس ایپ پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ اسے مسافر کی یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ ڈرائیو ایپ پہ بتائی گئی جگہ پر وہ اسے پہنچا چکا تھا۔ تاہم اس نے سر ہلا کر اس کی بات مان لی تھی۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد مسافر نے اسے گلی نمبر اور مکان نمبر بتا دیا تھا، لیکن اسے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے میں بہت وقت لگ گیا۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر جیسے گاڑی کے پہیوں نے چلنے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا وہ اس گھر کے سامنے جا رکا جس کا ایڈریس مسافر نے اسے دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب، مسافر نے اترنے سے پہلے اپنے بٹوئے سے طے شدہ رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے نہ جانے کن ہاتھوں سے وہ نوٹ پکڑا تھا۔ اتنی باتیں کی ہم نے، مگر ایک دوسرے کا نام پوچھنا ہی بھول گئے۔ میرا نام آفتاب ہے، اور تمہارا؟ وہ گیٹ کھول کر باہر نکل چکا تھا، مگر کھڑکی کے قریب اپنا چہرہ لا کر وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ روحان، اس نے کھڑکی چڑھاتے ہوئے نہ جانے کس دل سے جواب دیا۔ روحان ملک۔ کھڑکی مکمل بند ہوتے ہی اس کے لبوں سے یوں نکلا جیسے شارٹ سرکٹ ہوتے ہی ایک چنگاری نکلتی ہے، پھر یا تو ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے یا مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے حواس پر بھی مکمل اندھیرا چھا چکا تھا، دل البتہ شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں اور رکتا تو اندر سے جل کر راکھ ہو جاتا۔ وہ جتنی سپیڈ سے وہاں سے گاڑی بھگا سکتا تھا اس نے بھگا دی۔ میوزک والیوم اس نے تقریباً فل کر دیا تھا۔ جاوید بشیر اور اکبر علی کی دل سوز آواز گونجنے لگی۔ دل دیا، یہ اعتبار کی حد تھی، جان دے دی، یہ پیار کی حد تھی، مر گئے ہم، کھلی رہی آنکھیں، یہ تیرے انتظار کی حد تھی۔ آفتاب نے وہیں کھڑے رہ کر حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جلد ہی وہ اپنی رفتار کے باعث موڑ موڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے ہاؤس نمبر 36 کی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھنٹی کے عین اوپر سفید رنگ کی نیم پلیٹ تھی جس پر سیاہ رنگ کے موٹے حروف میں ملک ہاؤس کندہ تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، مطلع مکمل صاف ہو چکا تھا۔ بارش تھمنے کے بعد ہوا نے بچے کچے بادلوں کو اپنے بلبوتے پر بارڈر پار بھگا دیا تھا۔ آفتاب بیزار آنکھیں ملتا ہوا پھر سے کچھ دیر کے لیے آسمان پر جلوہ افروز ہوا تھا۔ اس کی بیزاری اتنی ہی تھی جتنا الارم بجنے سے 1 گھنٹہ پہلے آنکھیں کھل جانے پر ہوتی ہے۔ جلد ہی اسے پھر سے غروب ہونا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور روحان کے لوٹنے کا وقت بھی قریب تھا۔ گھر کی سیٹنگ کرنے کے بعد ماہین نے ایک توجہ بھری نگاہ ہال میں دوڑائی۔ سب کچھ اسے نارمل دکھائی دیا۔ پھر اطمینان بھری ایک گہری سانس لے کر وہ کچن میں چلی آئی، جہاں چولہا جل رہا تھا اور چاول ابالنے کی غرض سے رکھا گیا پانی تقریباً ابلنے والا تھا۔ ایک طرف بھگو کر رکھے گئے چاولوں کو اس نے ہاتھ سے ہی ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ ساتھ والے چولہے پر دال بن کر تیار تھی۔ کڑاہی کا ڈھکن اتار کر اس نے کٹا ہوا ہرا دھنیا دال کی سطح پر بکھیر دیا۔ وہ گھر کا ہر کام ہمیشہ دل جوئی سے کرتی تھی، مگر آج جیسے وہ صرف فرض نبھا رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات میں وہ تازگی اور محبت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ روحان کے لوٹنے کا خیال بھی اسے تر و تازہ رکھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو وہ روٹین کے مطابق ہر کام کر رہی تھی، مگر آج اس کا دل کہیں اور تھا اور دماغ کہیں اور۔ دل اور دماغ جب ایک جگہ پر نہیں ہوتے تو انسان بھی کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھی بار بار اپنی سوچوں کا ٹھکانہ بدل رہی تھی۔ کبھی وہ ماضی میں جاتی تو کبھی مستقبل کے بارے میں سوچتی، کبھی اسے حال کا خیال آتا تو کبھی وہ کچن سے باہر نگاہ دوڑا کر ہال کو دیکھتی۔ اب کی بار بھی چاولوں کو دم لگا کر اس نے کھلے دروازے سے ہال میں دیکھا۔ دیوار پر آویزاں بڑے سے فریم میں سجی روحان کی تصویر نے پل بھر کے لیے اسے مورتی بنا ڈالا تھا۔ وہ کب سے گاڑی گھر کے سامنے روکے کھڑا تھا، اپنے جذبات بھی اس نے یوں ہی روک رکھے تھے۔ خود کو نارمل رکھنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ کئی بار اس کا ہاتھ ہارن کی طرف بڑھا، مگر دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو کر اسے ہارن بجانے سے منع کر دیتی۔ خیالوں میں گم کئی بار اسے محسوس ہوا جیسے آفتاب اب بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اسے اپنے غم سنا رہا ہو۔
وہ ذرا سی گردن موڑ کر اس خالی نشست کو دیکھ کر خود کو حقیقت کے قریب کر لیتا۔ کئی بار تو اسے بیک ویو مرر میں سر اٹھا کر پچھلی نشست پر بھی دیکھنا پڑا، مگر آفتاب وہاں بھی موجود نہ تھا، اور وہ اسے دکھائی دیتا بھی کیسے؟ وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ گھر کی اوپر کی منزل سے کھڑکی کھول کر کسی نے جھانکا۔ وہ سویرا تھی، جس نے اوپر کی منزل اسی کی طرح کرائے پر لے رکھی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور گھر میں روحان اور ماہین سے بھی پہلے کی رہ رہی تھی۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد اس کے شوہر کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے اسے منحوس قرار دے کر کچھ ہی ہفتوں بعد اسے گھر سے چلتا کر دیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، نوجوان تھی، اس کے پاس بھی اب سسرال میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، لہٰذا بغیر کسی احتجاج اور شکایت کے وہ اپنا سسرال چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اس کی ماں لڑکیوں کے ایک سرکاری پرائمری اسکول کی پرنسپل رہ چکی تھیں اور اب ریٹائرڈ ہو کر بیٹی اور اس کی بیوہ ہونے کے غم کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ اتنی دیر سے کیا دیکھ رہی ہو باہر؟ ماں کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے قدرے چونک جانے والے انداز میں مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں اماں۔ کچھ تو ہوگا، ورنہ تم کھڑکیوں سے جھانکنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اماں کا لہجہ قدرے تفتیش بھرا تھا۔ وہ استری میز سے جائے نماز اٹھا رہی تھی۔ کچھ نہیں اماں، آپ بے شک خود دیکھ لیں آ کر۔ اماں کو جائے نماز اٹھاتا دیکھ کر وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، جبکہ اس کی توقع کے برعکس اماں کھڑکی کے پاس چلی آئیں۔ آتے ہی انہوں نے نیچے جھانکا، انہیں روحان کی گاڑی دکھائی دی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا اس کا گمسم سایہ بھی۔ اماں نے نگاہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر ڈالیں اور پھر مغرب کی اذان کی آواز سن کر کھڑکی سے چلی گئیں۔ جاتے جاتے پرشکوہ نظروں سے انہوں نے سویرا کو دیکھا جو کھسیانی سی ہو کر اپنے ناخن چبانے لگی تھی۔ آج اتنی دیر کر دی آنے میں کب سے کھانا لگا کر انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے اندر آتے ہی ماہین نے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے روحان سے شکوہ سا کیا۔ تو میں وقت پر ہی گیا تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں دیر ہو گئی۔ میں نے خیز انداز میں صوفہ پر خود کو گراتے ہوئے اس نے ہال کی چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ماہین کو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سلیپرز اٹھا کر اس کے پیروں میں رکھ دیے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا دوبارہ گرم کر دیتی ہوں تب تک۔ وہ تیزی سے کہتی ہوئے کچن میں جانے کے لیے مڑی۔ فی الحال وہ خود کو نارمل رکھ کر اتنا ہی کہہ سکتی تھی۔ تاثرات اور لہجہ بدلنے سے پہلے وہ وہاں سے فرار چاہتی تھی، جس میں اسے ناکامی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پیروں میں پڑی سلیپرز کو گھورتے ہوئے اس نے خفا سے لہجے میں کہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ناراض بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے۔ کھا کر آئے ہو؟ اس نے مڑے بغیر ہی پوچھا۔ وہ اس کی نظروں سے نظریں ملانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ہاں، دھوکہ کھا کر آیا ہوں، اس نے دل ہی دل میں اسے جواب دیا۔ نہیں کھایا تو نہیں، بس ویسی بھوک نہیں محسوس ہو رہی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنے جوتے اتارنے لگا۔ چلو میں پھر بھی گرم کر دیتی ہوں، جتنا کھانا ہوا کھا لینا، کچن میں جاتے ہوئے اس نے کہا۔ جوتے تبدیل کر کے وہ صوفہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھتے ہی اس کے نگاہ سامنے دیوار پر جا رکی، پھر نظریں گھما کر اس نے کچن کی طرف دیکھا اور دیوار کے پاس چلا آیا جہاں اس کی تصویر ٹنگی تھی۔ یہ تصویر ٹیڑھی کیسے ہو گئی؟ کہتی ہوئی اس نے ذرا سا چھو کر تصویر کو سیدھا کیا تھا۔ فریم صاف کرنے کے لیے اتاری تھی میں نے، کچن کے دروازے پر آ کر ماہین نے اسے جواب دیا۔ اس کا دل آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ مگر مجھے تو یہ پہلے سے بھی دھندلی لگ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں بھیگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی تصویر دھندلا رہی تھی۔ مگر مجھے تو پہلے سے صاف لگ رہی ہے، شاید ٹانگتے ہوئے ہاتھ لگ گیا اس شیشے پر، وہ سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے خود کو پر اعتماد بنا کر اس تک آئی۔ کچھ چہرے ہاتھ لگنے پر نہیں بلکہ ہاتھ ہونے پر دھندلے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ بھی لگتا ہے ہاتھ ہو گیا ہے۔ وہ بمشکل اپنے آنسو رو کے کھڑا تھا، بظاہر مسکرانے کی اس کی کوشش کو کامیاب بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حواس باختہ سی ہو گئی، اس کا سارا اعتماد دھواں بن گیا تھا۔ محبت جو کر بیٹھی تھی تم اس چہرے سے، اور محبت سے بڑا ہاتھ اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ؟ وہ اب بھی دل کے برعکس دھیما سا مسکرایا۔ فی الحال تو شکوے شکایتیں میرے حصے میں آتی ہیں، انہیں الٹا مت گھماؤ، بھولی تو نہیں ہوں میں کل والی بات؟ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں تم نہیں بھولی اور نہ ہی کبھی بھولو گی، مگر میں نے کل کی بات کل ہی بھلا دی تھی اور آج کی بات بھی کوشش کروں گا کہ آج ہی بھول جاؤں۔ وہ اب اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھوں کی نمی انڈیلتے ہوئے بولا۔ آج کی بات؟ اس نے نگاہیں چرائیں۔ ہاں آج کی بات، سویرا آج بھی آئی تھی اور آج میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ ہرگز نہیں کھولا۔ اگر تم کہو تو میں گاڑی کی شیشوں پر بھی بلیک شیٹ لگوا لیتا ہوں۔ وہ بدستور اسی انداز میں کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی نہایت مضبوطی سے اب ان نگاہوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ دل کا دروازہ کسی کے لیے کھلا ہو تو گاڑی کے بند دروازوں سے فرق نہیں پڑتا، اور اس بلیک شیٹ سے کیا ہوگا؟ وہ تمہیں نہیں دیکھ پائے گی، مگر تم تو پھر بھی دیکھ سکو گے اسے، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی۔
تم کہو تو میں اپنی آنکھیں نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں۔ اس کا لہجہ اور انداز بے بس سا تھا۔ آنکھیں نکالنے کی بجائے اسے دل سے نکال دو، یا پھر دل نکال دو اپنا۔ وہ مزید تلخ ہو گئی۔ وہ اوپر کی منزل پر ضرور رہتی ہے مگر میرے دل میں نہیں۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی سما ہی نہیں سکتا۔ اس کے در و دیوار پر ہر طرف بس تم ہی ہو۔ اتنی بھی جگہ باقی نہیں کہ اجنبیت کی ذرا سی ہوا بھی اندر داخل ہو۔ اجنبی کا داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کا لہجہ بکھر رہا تھا۔ دل ٹوٹ جائے تو بات بات پہ لہجہ بکھر جایا کرتا ہے۔ 5 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، سینکڑوں بار آمنا سامنا ہوا ہوگا تمہارا اس سے۔ اجنبی تو نہیں ہو سکتی وہ تمہارے لیے۔ وہ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بدستور تلخی سے بولی۔ اجنبیت یہ تو نہیں ہوتی ماہی کہ کسی نے کسی کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، کوئی کسی سے کبھی ملا ہی نہ ہو۔ اجنبیت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ورنہ کھلی آنکھیں تو کسی کو بھی دیکھ سکتی ہیں۔ مرد کو اپنی آنکھیں جھکا کر رکھنی چاہیے۔ وہ یکدم شکست خورداسی محسوس کرنے لگی تھی خود کو۔ اور عورت کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ عورت جب آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے بہت کچھ ایسا دکھائی دینے لگتا ہے جو اس نے بات کاٹ کر جھٹ سے پوچھا۔ پل بھر کو اس کا دل بے دھڑک سا ہو گیا، جو اسے تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وہ اسے تنبیہ کرنے والی نظروں سے دیکھ کر واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ وہیں کی وہیں دم سادھے ساکن کھڑی رہ گئی، پھر ایک نظر اس کی تصویر پر ڈال کر کچن میں چلی گئی۔ رات کی 11 بجنے والے تھے۔ آسمان پر ستارے آج کچھ زیادہ واضح ہو رہے تھے۔ بارش جاتے جاتے گرد کا پردہ اتار گئی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ چھت پر آ گئی تھی۔ بارش کے بعد اس نے سپہر کو چھت کی تار پر سکھانے کی غرض سے جو کپڑے پھیلائے تھے انہیں اب اتار کر ان کی تہہ لگا کر تخت پوشت پر رکھتی جا رہی تھی۔ سب کپڑوں کی تہہ لگانے کے بعد اس نے مشکل سے ان کپڑوں کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے کر اٹھایا، مگر سیڑھیوں کی طرف جاتے جاتے وہ ایک پل کو ٹھہری اور گرل کے اس حصے کے پاس چلی آئی جہاں سے وہ نیچے صحن کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ متلاشی نظروں سے اس نے نیچے جھانکا، مگر سوائے روحان کی گاڑی کے اسے اور کچھ نہ دکھائی دیا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں پڑی۔ صحن میں محض سناٹا تھا۔ روحان کے گھر لوٹنے کے بعد اس نے بہت بار کانوں پر زور دے کر نچلی منزل سے مطلوبہ آوازیں سننے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی سماعتیں خالی ہی رہیں۔ اب بھی اسے کچھ دکھائی یا سنائی نہیں دیا تھا۔ پھر وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ اس کی آغوش سے جان چھڑا کر اس کا سب سے اوپر رکھا ہوا نارنجی رنگ کا دوپٹہ نیچے صحن میں جا گرا۔ ایک آس اریاں ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر کر ہال میں آئی جہاں اماں ٹی وی دیکھنے میں مگن تھیں۔ کتنی ناشکری لڑکی ہے یہ رابعہ، اماں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تاہم ان کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر ہی مرکوز رہیں۔ آج کل کے ڈراموں کی لڑکیاں اکثر ناشکری ہی ہوتی ہیں اماں، اس میں نئی بات کہاں ہے؟ سویرا نے کپڑوں کو استری میز کے نچلے حصے میں ٹھکانے لگاتے ہوئے سرسری سے جواب دیا۔ کپڑے رکھ کر وہ بھی اماں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر تھیں مگر دل کہیں اور تھا۔ لو دیکھو بھلا، اچھا خاصا کمانے والا شوہر ہے، محبت بھی کرتا ہے، ضرورتوں کا خیال بھی رکھتا ہے، پھر بھی اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ اماں بدستور رابعہ کے کردار میں کھوئی ہوئی تھیں۔ سارا معاملہ دل کا ہوتا ہے اماں، ضرورتوں کا نہیں۔ اگر اس کا دل خوش نہیں ہے تو چلے جانا چاہیے اسے، اس نے کھوئی ہوئی لہجے میں کہا تو اماں نے یکدم ٹی وی سے ہٹا کر نگاہیں اس پر ڈالیں۔ یہ تو نکاح کے وقت دیکھنا چاہیے تھا، اگر دل خوش نہیں تھا تو شادی ہی نہ کرتی، لیکن سب کچھ کر کرا کے شوہر کو دھوکہ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اوہو اماں، یہ ڈرامہ ہے، اسکرپٹ میں سب کچھ پہلے ہی لکھا ہوتا ہے، آپ پتہ نہیں کیوں اتنی سنجیدگی سے دیکھتی ہیں۔ مانا کہ ڈرامہ ہے، لیکن اصل زندگی میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل، ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے۔ نچلے گھر کی بھی یہی کہانی ہے، سویرا نے کوئی جواب دیے بغیر دل ہی میں سوچا، بھئی یہ تو سراسر ناشکری ہے اور کچھ نہیں۔ اماں نے پھر سے افسوس کرتے ہوئے کہا، ویسے اماں کسی ایک کی ناشکری کسی دوسرے کے لیے شکر کا باعث بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی اور اماں سے یہ چمک چھپ نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، میں کچھ عرصے سے دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے پر شکر آتا جاتا رہتا ہے لیکن جچتا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کس بات کا شکر کروں گی اماں؟ جوانی میں بیوہ ہونے کا؟ وہ حد درجہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بیٹا اپنے دکھ کو خوشی کا لبادہ پہنانے کے لیے کسی اور کی خوشی سے چادر کے سرکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن حل ہو ہی جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم خواہ مخواہ آس میں ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھرو۔ میں اتنی کمزرف اور جاہل نہیں ہوں اماں کہ اپنے ٹھکانہ بنانے کی غرض سے کسی کا آشیاں اجڑنے کی آس رکھوں۔ آشیاں اجڑنے کا غم کیا ہوتا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی لہجے میں بولی۔ اماں نے ترس کھاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔
وہ اماں کے کندھے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی آس نہیں رکھی اماں، مجھے بس کبھی کبھی روحان پر ترس آتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کرتا وہ ماہین کے لیے، اس کی ہر ضرورت اور ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ پھر بھی 7ویں آسمان پر رہتی ہے۔ بیٹا یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، 100 طرح کی باتیں ہوں گی جو مجھے اور تمہیں نہیں معلوم، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت کی شادی کی ہے انہوں نے، کل کلا کو خود ہی مسئلے حل ہو جائیں گے ان کے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسروں کی ٹینشن لیں۔ اماں نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا، خدا نخواستہ مجھے کوئی ٹینشن تو نہیں ہوتی، میں تو بس بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جتنے بھی مہینے گزارے ہیں وہ میری زندگی کا بہترین وقت تھا۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ عورت شوہر اور اس کی محبت کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی ہے اور اس کے بغیر کیسی، اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے ماہین اور روحان کو دیکھ کر، روز بروز ان کا تعلق بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں، پتہ نہیں ماہین اتنی بدل کیوں گئی ہے، وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی، اس دن مجھے خواہ مخواہ اتنا۔ وہ کہتے کہتے یکدم رک گئی۔ اماں نے اسے کندھے سے ہٹا کر تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ بات ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ بولو کیا خواہ مخواہ؟ کچھ نہیں اماں، اس نے چہرہ پھیرتی ہوئی یوں کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو، مجھے پوری بات بتاؤ۔ اماں کا لہجہ اب قدرے سخت ہو گیا تھا۔ وہ اس دن روحان نے مجھے ٹیوشن سینٹر ڈراپ کیا تھا، میں اس بات پر۔ تو تم کیوں بیٹھی اس کی کار میں؟ اماں کے لہجے میں شکوہ اور تشویش دونوں تھے۔ میں ٹیوشن سینٹر کے لیے نکل رہی تھی، تبھی وہ بھی گاڑی میں گھر سے نکلا، کہنے لگا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہیں سے گزرنا ہے میں نے بھی، وہ جھجک کر بتا رہی تھی۔ اس نے کہا اور تم بیٹھ گئی اس کی گاڑی میں؟ اماں خفا ہوئیں۔ میں نے تو منع کیا تو کہنے لگا کہاں رکشا کراتی پھریں گی، میں نے وہیں سے گزرنا ہے تو چھوڑ دوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتہائی شریف النفس انسان ہے، مجھ سے بس انکار نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ کبھی کبھی کسی شریف انسان کی شرافت کا بھرم رکھ لینا چاہیے۔ اس نے قدرے تفصیل سے وضاحت دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ماہین کو کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلاتے ساتھ ہی پوچھا۔ وہ اپنا بٹوا گھر بھول آیا تھا، ماہین نے فون کر کے اسے رکنے کو کہا تھا، پھر جب وہ بٹوا دینے باہر آئی تو مجھے اس نے گاڑی میں بیٹھا دیکھ لیا، تب تو اس نے مجھے مسکرا کر سلام بھی کیا تھا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا اسے۔ وہ بیوی ہے اس کی، یقیناً اسے اچھا تو نہیں لگا ہوگا تمہیں اس کی گاڑی میں دیکھ کر، وہ کیا بلکہ کوئی بھی اور لڑکی ہوتی اسے یقیناً برا ہی لگنا تھا۔ لیکن اماں میں کوئی اجنبی تو نہیں تھی، سہیلیوں جیسا تعلق تھا میرا اس سے، روحان سے بھی کبھی کبھار دعا سلام ہو جاتی ہے، آخر ہمسائے ہیں ہم، اور میری شادی میں بھی انہوں نے میرے اپنے بن کر شرکت کی تھی، ہم نے بھی برے وقت میں ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا جب وہ یہاں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، تو پھر گاڑی میں بیٹھ جانے سے کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی؟ سویرا نے جھلاہٹ سے جواب دیا۔ مگر بیٹا تمہیں پھر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس کے ساتھ، وہ لاکھ اپنوں جیسے ہیں مگر اپنے تو نہیں، مرد لاکھ شریف ہو وہ بنا کسی رشتے کے محرم نہیں بن جاتے۔ اماں کا لہجہ اب کی بار قدرے نرم تھا۔ اماں مسئلہ گاڑی میں بیٹھنے کا نہیں ہے، مسئلہ ماہین کا ہے، وہ بڑی عجیب سی ہو گئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے، نفسیاتی لگنے لگی ہے مجھے، یوں جیسے ہر وقت کسی اعتراض کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہو۔ سویرا نے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں ماہین کے لیے ہمدردی سی تھی۔ نفسیاتی نہ ہو تو اور کیا کرے بیچاری، سارا دن اکیلی گھر پر، اوپر سے اپنوں کے ٹھکرا دینے کا غم، اللہ اسے اولاد دے دیتا تو اس کا دھیان بٹ جاتا، ایک اکیلی لڑکی سارا دن کیا کچھ کر کے خود کو مصروف رکھ سکتی ہے بھلا؟ اماں کو بھی ہمدردی ہو رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مجھے بھی لگتا ہے کہ اکیلے پن نے ان کا رویہ بدل دیا ہے، اور کہیں آنے جانے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ روحان تو پھر بھی اپنے ماں باپ سے ملتا رہتا ہے، لیکن وہ بیچاری۔ سویرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ویسے اماں مجھے تو یہ سراسر ناانصافی لگتی ہے کہ شادی دونوں نے پسند کی لیکن سزا صرف ماہین کو ملی، صرف لڑکی کو ہی کیوں یہ سزا کاٹنی پڑتی ہے؟ میں سوچ سوچ کر حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ کیسے ماہین کو اس کے گھر والوں نے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کیا ہے۔ سزا تو خیر دونوں کو ہی ملی ہے، بس سزا کی نوعیت مختلف ہے دونوں کے لیے۔ روحان کو بھی تو دیکھو، ماں باپ سے الگ رہ رہے، وہ بے شک دعویٰ کرتے ہوں کہ انہوں نے روحان کو معاف کر دی ہے، مگر یہ کیسی معافی ہے کہ اس کی بیوی کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا، اور وہ بھی اس بات کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت نہیں کر پا رہا۔ مجھے تو یہ سزا بھی چھوٹی نہیں لگتی۔ اسکرین پر وقفہ آیا تو اماں نے ریموٹ سے آواز کو خاموش کر دیا۔ سویرا صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس گفتگو کو مزید طول نہیں دینا چاہتی تھی، ویسے بھی اس کے سونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے کھڑکی سے نیچے صحن میں جھانکا۔ ایک بار پھر اسے ہلکی روشنی میں روحان کی گاڑی دکھائی دی اور اس پر پڑا ہوا اپنا نارنجی دوپٹہ۔ پھر وال کلاک پر وقت دے کر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ کتنے پیارے ہیں یہ ننھے منھے سے جوتے، ماہین نے نرم اون کے بنے ہوئے جوتوں کو اپنے گالوں پر مسلتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ کسی نومولود بچے کو لاڈ کر رہی ہو، جبکہ روحان محبت بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو پہنے گا وہ اس سے کہیں زیادہ نرم و گداز ہوگا۔ وہ مسکراتے بھی اس کے پاگل پن کو دیکھ رہا تھا۔ اور پیارا بھی۔
وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں کہتی ہوئے بولی اور جوتے رکھ کر اب اس نے اسی طرح ایک نرم و گداز ٹوپی اٹھائی۔ وہ بڑی حسرت سے اسے چھو رہی تھی۔ ویسے روحان، تمہیں کیسے پتا کہ اللہ ہمیں بیٹا ہی دے گا؟ میں یہ سب بیٹے کا سوچ کر نہیں لایا ماہی، میں بس اولاد کا سوچ کر لایا ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے ماہین کے ہاتھ سے وہ ننھی ٹوپی پکڑی تھی۔ کیوں ابھی سے یہ فضول خرچی کر رہے ہو؟ اتنا کچھ لا کر جمع کر لیا ہے، معلوم نہیں اللہ بیٹا دے گا یا بیٹی؟ وہ اب پیکٹ سے فیڈر نکالے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جو بھی دے، لیکن ان چیزوں کی ضرورت تو پھر بھی پڑے گی۔ ویسے بھی یہ رنگ اور چیزیں یونی سیکس میں آتی ہیں، دونوں میں سے کسی کے بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ اور رہی بات ابھی سے کیوں لا رہا ہوں، تو بس مجھ سے رہا نہیں جاتا جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں۔ وہ وارفتہ ہو رہا تھا۔ قرض لے کر نیا جنرل سٹور بنایا ہے، اس طرح چیزیں گھر لانا شروع کر دو گے تو کیسے چلے گا؟ ماہی نے اس کے پاگل پن پر مسکرا کر کہا، ہر مہنگی چیز گھر لے آتے ہو، کبھی میرے لیے مہنگی کاسمیٹکس تو کبھی بچوں کی چیزیں۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میرے لیے تو سب سے قیمتی تم ہو، میرا بس چلے تو دنیا جہاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ وہ اسے دیوانہ وار اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، مجھے دنیا جہاں نہیں، بس اپنا روحان چاہیے عمر بھر کے لیے۔ اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر یوں رکھی کہ وہ کچھ بھی اور بولنے سے قاصر تھا۔ پھر جلد احساس ہونے پر اس نے اپنی انگلی ہٹا لی۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے؟ لب تو آزاد ہیں، دل مگر قید با محبت کاٹ رہے۔ وارفتگی کم نہ ہوئی تھی۔ کہو تو آزاد کر دوں؟ وہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب کر بولی۔ آزاد کرو گی تو دل مر جائے گا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دل کو آزاد ہی رہنا چاہیے، یہ قید کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو کیا تمہارا دل آزاد ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر یکلخت پوچھا۔ میرے پاس تو دل ہی نہیں رہا، قید یا آزاد تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی نگاہیں مسکرا اٹھی تھیں، بالکل روحان کے دل کی طرح۔ نصف شب بیت چکی تھی۔ ہال میں لگے وال کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بیڈ روم تک آ رہی تھی، جہاں مکمل خاموشی تھی، البتہ مکمل تاریکی نہیں تھی، جس کی وجہ روحان کی سائڈ پر جلنے والا ٹیبل لیمپ تھا۔ لیمپ کے ساتھ ہی ایک چھوٹے فریم میں اس کے اور ماہین کے نکاح کی ایک خوبصورت اور یادگار تصویر رکھی تھی۔ وہ اس تصویر میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ ایک دو بار گردن گھما کر اس نے ماہین کو دیکھا۔ وہ سوئی ہوئی اسے بڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کا سکون چاہتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے ماہین کی یوں پرسکون ہو کر سونے کی توقع نہیں تھی۔ البتہ ماہین کی آواز جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی وہ بالکل بھی پرسکون نہیں تھی۔ کرونا نے ہر ایک کی زندگی پر اثر ڈالا ہے روحان، ہم واحد نہیں ہیں جو اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ شکر کرو کہ جو سامان ایکسپائر ہونے سے بچ گیا تھا وہ بک گیا ہے۔ وہ اسے پچھلے کچھ دنوں سے یہی سمجھا رہی تھی، مگر وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ تھا۔ قرض لے کر کرائے کے اسٹور میں اس نے سامان ڈالا تھا اور کچھ ہی مہینوں بعد کرونا کی وبا پھیل گئی تھی، جس کے باعث اسٹور کچھ مدت کے لیے اسے بند رکھنا پڑا تھا۔ قرض اتارنے کے لیے جو تھوڑی بہت رقم اس کے پاس جمع ہوئی تھی، اس میں سے کافی حد تک وہ وبا کے دنوں میں خرچ کر بیٹھا تھا، اور اسی مجبوری کے باعث اسے اپنے والدین سے رابطہ بحال کرنا پڑا تھا۔ وہ بھی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے پاس بھی اس سے ملنے اور اسے معاف کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور یہی نہیں، روحان کو اتنی مالی معاونت مل گئی تھی کہ اس نے بچا کچا قرض اتار کر ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خرید لی تھی۔ مگر ماہین، میں نے تم سے شادی محض گزر بسر کرنے یا گزارا کرنے کے لیے نہیں کی تھی۔ میں تمہیں ایک پرآسائش اور خوشیوں سے بھرپور زندگی دینا چاہتا ہوں، تمہاری ہر خواہش کو چٹکیوں میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کبھی بھی یہ ملال ہو کہ تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھے اپنایا ہے۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا، اور وہ واقعی یہی چاہتا تھا کہ ماہین کو کبھی بھی کوئی ملال نہ ہو کہ اس نے سب کو چھوڑ کر جس شخص کی محبت کو اپنایا ہے وہ اس کی خواہشیں پوری نہیں کر پایا۔ تم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہو، میری سب سے بڑی خواہش تم تھے، تم مجھے مل گئے، مجھے واقعی زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں، اس سے آگے نہ تو ہماری کوئی خواہش ہونی چاہیے نہ ضرورت۔ وہ اس کی پریشانی کو ہر بار یوں ہی کم کر دیا کرتی تھی۔ اس کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھر کر اس نے لیمپ کو آف کر دیا، کیونکہ آج جو اس نے دیکھا تھا وہ ماہین کی ساری باتوں اور دعووں کی نفی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ماہین سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی قصوروار سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اسے اولاد جیسی نعمت نہیں دے پایا تھا، اور نعمت ویسے بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کا اختیار ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ سونے سے پہلے ایک نظر اس نے پھر سے ماہین پر ڈالی تھی، اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے وہ نیند سے لڑ پڑا تھا۔ جیت اسی کی ہوئی تھی، نیند ہار گئی تھی۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، بہت کچھ سوچتا رہا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ دونوں ہی خاموش تھے، اور یہ بات دونوں کے لیے معمولی نہیں تھی، کیونکہ گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے درمیان ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں۔
دن بھر ماہین سے دور رہنے کا سوچ کر وہ اس سے بات کیے بغیر 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا، حالانکہ وقفے وقفے سے دونوں کی فون پر بھی بات ہو جایا کرتی تھی۔ ماہین اس کی زندگی کا محور تھی اور وہ بھی ماہین کی زندگی بن چکا تھا۔ جب سے روحان کو علم ہوا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، تب سے وہ ماہین پر اور بھی جان نچھاور کرتا۔ اس کے باوجود کبھی کبھی وہ ماہین کا اداس چہرہ دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتا تھا۔ میرا آج کام پر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، بالآخر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے خاموشی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیوں؟ ماہین نے ایک پل کو اسے ٹھہر کر دیکھا۔ وہ اس کے سامنے میز پر دوسری طرف بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگ گیا ماہین، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کس بات کا ڈر؟ وہ چونکی، چائے کا کپ اس نے رکھ دیا تھا، وہ ایسا نہ کرتی تو وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا۔ جدائی سے، خواہ وہ دن بھر کی ہو یا پل بھر کی یا پھر عمر بھر کی۔ اس نے چائے کا آخری سپ لیا اور نڈھال سا ہو کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ماہین کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی آغوش میں بھر کر اس کا دل بہلائے، محبت کی باتوں سے اس کے جذبات کو سہلائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ جدائی کا اتنا ہی خوف تھا تو سویرا۔ کم آن ماہین، اس نے ہاتھ کے اشارے سے ماہین کی بات کاٹی۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی، میں بیوی ہوں تمہاری، تمہیں کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ دیکھوں گی تو برداشت کیسے کروں گی؟ وہ تند و تیز لہجے میں بولی۔ اس بات کی کتنی بار وضاحت دے چکا ہوں تمہیں، اس بیچاری کی بھی تم دل کھول کر عزت افزائی کر چکی ہو، اور کتنا گھسیٹو گی اس معاملے کو؟ اس نے تنک کر جواب دیا۔ بیچاری؟ ماہین نے زور دیتے ہوئے تلخی سے دہرایا۔ مرد کو پرائی عورت جب بیچاری لگنے لگتی ہے تو سمجھو یا تو دال میں کچھ کالا ہے یا دال گل چکی ہے۔ آخری لفظوں پر اس نے طنز کا زور ڈالا تھا۔ اتنے سالوں سے ہم رہ رہے ہیں یہاں، تم نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، تمہیں کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن اب اچانک تمہیں دال گلتی ہوئی نظر آ گئی، لیکن میرا جلتا ہوا دل تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی آواز میں کرب تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوالیہ نشان ابھرا کہ ماہین کے تند و تیز تاثرات کے تند نکلنے لگ گئے تھے، تاہم اس نے اپنا لہجہ نہیں بدلا تھا۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا روحان، کیا میرے لیے یہ چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے؟ گاڑی دل نہیں ہوتی، وہ کھڑ کر بولا۔ پرائی عورت محرم نہیں ہوتی، وہ اسی کے انداز میں تقریباً چلائی۔ اور پرایا مرد؟ وہ بالآخر کہنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ماہین ایک لمحے کے لیے ششدر ہو کر رہ گئی۔ اس کے تنے ہوئے تاثرات زمین بوس ہو گئے تھے۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھیں کناروں تک بھیگ گئی تھیں۔ وہ بس خاموشی اور بے بسی سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے اس نے ساری دنیا چھوڑ دی تھی۔ تم نے روحان، تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے شکست خوردہ سے انداز میں پوچھا۔ اس کا وجود کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ ہرگز نہیں، روحان نے جیسے تیسے خود کو سمیٹا۔ ماہین کو یوں بے بس اور ہارا ہوا دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں تو اپنی بات کر رہا تھا، اگر سویرا میرے لیے نامحرم ہے تو میں بھی اس کے لیے پرایا مردی ہوں۔ وہ بات بدلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ماہین کی قدرے جان میں جان آئی۔ اگر میں نے ہمسایہ ہونے کے ناطے اسے لفٹ کی آفر کر دی تھی تو وہ انکار بھی کر سکتی تھی۔ وہ بھی یہ جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں کتنی پوزیسو ہو۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں اس دن سے، اور میں بھی وہی سمجھا ہوں اس دن سے کہ جیسے ہمسایہ ہونے کے ناطے میں نے اسے آفر دی، ویسے ہی ہمسایہ ہونے کے ناطے اس نے قبول کر لی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر میز پر اپنی کوہنیاں ٹکا کر پوری توجہ سے ماہین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہین، کبھی کبھی ان پٹ برا نہیں ہوتا، بس آؤٹ پٹ برا نکل آتا ہے۔ نہ تو میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ اتنا تو تم مجھے جانتی ہی ہو، میں گھر سے باہر نکلتے بھی اپنی آنکھیں تمہارے پاس چھوڑ جاتا ہوں۔ مجھے تمہارے علاوہ کبھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میرا دل تمہاری مٹھی میں بند رہتا ہے، میری سوچیں تمہاری ہتھیلی پر محبت کا رنگ سجاتی ہیں۔ تو پھر اتنی بے اعتباری کیوں ماہین؟ اس کے لہجے میں کرب تھا جس کا عکس ماہین کی آنکھوں تک جا رہا تھا۔ مجھے شک ہو گیا تھا، وہ اپنے ناخنوں کو گھورتی ہوئے شکستہ لہجے میں بولی، اور مجھے یقین ہو گیا ہے۔ روحان کو اپنے دل کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک کڑوا گھونٹ تھا جسے پی کر اس نے اس سچ کو مار ڈالا تھا جو کبھی بھی اس کی زبان پر آ سکتا تھا۔ کبھی کبھی کسی کا بھرم رکھنے کے لیے سچ کو مارنا پڑتا ہے۔ سچ ہمیشہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور مرتے مرتے انسان کو اندر سے بھی مار ڈالتا ہے۔ شک ایک بار قدم اٹھا لے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اگر وہ مڑنا بھی چاہے تو ہم اسے مڑنے نہیں دیتے۔ وہ تشویش بھری نظروں سے ماہین کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نہیں مانتی۔ ہاں، تم نہیں مانو گی، اس نے تیزی سے ماہین کی بات کاٹی۔ ہاں، میں نہیں مانوں گی، کیونکہ شک کو انسان چاہے تو اپنے کسی عمل سے واپس دھکیل سکتا ہے، یقین کی کوئی باڑ لگا کر اس کا راستہ روک سکتا ہے۔ شک کسی نو انٹری کو نہیں مانتا ماہین۔ اس سے پہلے کہ ماہین کوئی اور جواب دیتی، کچن سے ملحقہ تنگ سی سائڈ لان کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ وہ دروازہ گھر کے عقب میں واقع چھوٹے سے صحن کو گھر کے سامنے والے صحن سے جدا کرتا تھا۔
وہ کبھی صحن سویرا اور اس کی ماں کے استعمال میں تھا۔ گھر کو کرائے پر چڑھانے کی خاطر مالک مکان نے اس چھوٹی سی گلی کو دروازہ لگا کر تقسیم کر دیا تھا۔ دروازہ دوسری بار قدرے تیز بجا تھا۔ وہ تیکھی نظروں سے روحان کو دیکھتی ہوئی ہال سے نکل کر صحن کی اس طرف گئی جہاں دروازہ کھلتا تھا۔ آ رہی ہوں۔ اس دوران تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی سویرا نے اسے سلام کیا۔ ماہی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ وہ رات کو دوپٹہ نیچے گر گیا تھا، وہی لینے آئی ہوں۔ اس نے ماہی کی نظروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آنے کی وجہ بتائی، جو کہ ہال میں بیٹھے روحان کو بھی سنائی دی۔ گر گیا تھا یا گرایا تھا؟ ماہی نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے پوچھا۔ گر گیا تھا۔ جان بوجھ کر کیوں گراؤں گی میں؟ اوہ معاف کرنا، مجھے لگا جیسے تم گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں، شاید ایسے ہی دوپٹہ گر گیا ہوگا۔ ویسے سویرا، جہاں تک مجھے علم ہے کپڑے سکھانے کی تار تو چھت کی دوسری طرف ہے، تو پھر دوپٹہ نیچے کیسے گر گیا؟ ماہی نے اپنے عقب میں دیکھتے ہوئے اس کے دوپٹے کو ڈھونڈنا چاہا جو اسے روحان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اب یہ مت کہنا کہ رات کو آندھی یا طوفان آیا تھا۔ اسے خاموش پا کر اس نے تنزیہ کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اور کیوں سمجھ رہی ہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ماہین کے رویے پر کھسیا سی گئی تھی۔ مگر میری سمجھ سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، میں سب سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کی چالاکیاں، مانا کہ تم بہت پڑھی لکھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور سلیقہ مند بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے شوہر پر دوپٹے گراتی پھرو۔ وہ اسے تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے گاڑی تک آئی اور دوپٹہ اٹھا کر واپس اس تک چلی آئی۔ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، ورنہ سر پر دوپٹہ لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ ماہی نے سخت لہجے میں اسے وارننگ دے کر دروازہ ایک دھماکے سے بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی ہاتھ میں پکڑے ہوئے دوپٹے کو عجیب نظروں سے دیکھتی رہی اور ایک نظر بند دروازے کو دیکھ کر واپس سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ ایک دروازہ بند ہونے پر دوسرا دروازہ اس کے لیے کھل گیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو، کیا جو دکھایا جا رہا ہے وہی ہے؟ وہ انسان ماہین کے پاس ہی آیا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو سویرا کے لیے آیا ہو، سویرا کا کوئی جاننے والا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ماہین کے میکے سے آیا ہو۔ اور یہ ریان نام ہے نا، روحان تو روحان اتنی بڑی بات کیسے برداشت کر گئے؟ اس کو پوچھنا تو چاہیے تھا اپنی وائف سے۔ اور وہ ان کا بیبی بھی تو ہونے والا تھا، وہ شاید پاس تھا، کیونکہ وہ کریانہ سٹور تو اب ختم ہو گیا اور اس نے گاڑی خرید لی ہے، یا ابھی بھی اس کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خیر، یہ تو ناول کمپلیٹ ہوگا تبھی کچھ پتہ چل پائے گا۔ ابھی تو ماہین بری ہی لگ رہی ہے کہ ہاں وہ بری ہے، اس کا ہسبینڈ اس کا اتنا خیال رکھتا ہے لیکن وہ پھر بھی بری ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وہ پورا دن اکیلی ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس سے دور ہو گئے ہیں، اور اب وہ ان کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اور خیر وہ کچھ زیادہ ہی میرے خیال سے ایشو بنا رہی ہے۔ اگر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی تو کیا ہو گیا ہے، تھوڑی سی بس اپنے ہسبینڈ کو کہتی کہ آئندہ نہ کرو ایسے اور بات ختم کر دیتی، لیکن وہ بار بار اتنا کریے تو اتنی زیادہ پوزیسو ہے وہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ دوسری بیچاری سویرا، چلو لیکن وہ دیکھتی کیوں ہے پتہ نہیں کیا ہے یار۔ ناول کچھ آگے چلے گا تبھی کچھ کہہ سکیں گے، ابھی تو صرف ہم لوگ اندازی لگا رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا، یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔